الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب، محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، ذمہ داران جماعت، برادران اسلام، خواتین اسلام، نوجوان، جماعت اسلامی کے ماتھے کا جھومر، تم سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ رحیم یار خان کی جماعت کو، ان کے امیر ضلع کو، امیر ضلع سے لے کر آخری کارکن تک، آخری بہن تک ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رحیم یار خان کی سرزمین کے اوپر ایک جنب غفیر، ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر امنڈ آیا ہے۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ کیا مانگتا ہے؟ یہ مل نہیں مانگتا، یہ پرمٹ نہیں مانگتا، یہ کار اور کوٹھی نہیں مانگتا۔ یہ کیا مانگتا ہے؟ یہ اس ملک کے اندر اللہ کا کلمہ بلند کرنا چاہتا ہے، اس ملک کے اندر اللہ کا نظام چاہتا ہے، اس ملک کے اندر قرآن کی بالادستی چاہتا ہے، اس ملک کے اندر رول آف لا چاہتا ہے، اس ملک کے اندر امن اور آرائشی چاہتا ہے۔ خواتین کیا چاہتی ہیں؟ وہ اس ملک کے اندر امن چاہتی ہیں، عزت و حرمت کی حفاظت چاہتی ہیں، روزگار کا تحفظ چاہتی ہیں، بچوں کے ایمان اور صحت کی آبرو کی تحفظ چاہتی ہیں۔ مگر یہ پاکستان کس لیے بنا تھا؟ یہ پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ لوگ امن اور چین سے رہیں گے، اللہ کا کلمہ بلند کریں گے، رسول اللہ کے پیغام کو عام کریں گے۔ مگر یہ کون سا پاکستان؟ مافیاز کا پاکستان، کہیں ڈرگ مافیا، کہیں ذخیرہ اندوز، کہیں آئی پی پیز، اور کہیں سود خور، کہیں رشوت خور، کہیں حرام خور، ان سب کا پاکستان۔ خدا کی قسم ہم نے یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا، اللہ کی قسم لوگوں نے اس لیے قربانی نہیں دی۔ مگر میں کیا کروں کہ ان پاکستان کے اوپر ان لوگوں کا قبضہ ہوا، اس قبضے کو چھڑائیں گے۔ اس قبضے کو کون چھڑائے گا؟ اس قبضے کو جماعت اسلامی چھڑائے گی، جے آئی یوتھ چھڑائے گی، اس قبضے کو اسلامی جمعیت طلبہ چھڑائے گی، اس قبضے کو جمعیت طلبہ عربیہ چھڑائے گی، اس قبضے کو ماں بہن چھڑائیں گی، جوان اور بوڑھے چھڑائیں گے۔ اور اس قبضے کو چھڑا کر کس کا غلبہ ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کا غلبہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہوا، جو بدامنی ہے، جو مہنگائی ہے، جو لاقانونیت ہے، اس کی وجہ یہ رشوت خور اور حرام خور ہیں، اس کی وجہ یہ بددیانت اور بدبودار نظام ہے۔ اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکنا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے کہا کہ کلمے والا جھنڈا بلند ہوگا، اپنا نشان ہوگا، ترازو ہوگی، جماعت اسلامی ہوگی، صالح قیادت ہوگی۔ ان بدبودار اور گلے سڑے لوگوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا۔ خود نکلیں گے، کہاں تک نکلیں گے؟ خود چلیں گے، کب تک چلیں گے؟ خود لڑیں گے، کب تک لڑیں گے؟ اس دن تک لڑیں گے، اس وقت تک لڑیں گے جب تک اس بدبودار نظام کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلانی نسل بڑی اچھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کے اندر بڑا خاندانی خون ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی سے پوچھا کہ صالح خون کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صالح خون تقوی سے پیدا ہوتا ہے، اور صالح خون کو خراب کرنا کس کا کام ہے؟ اعلیٰ ترین خاندان کے اندر حرام خور پیدا ہو جائے، پٹواریوں سے بھتہ کھا کر
پرورش پائے، تحصیلداروں سے عوام کا خون چسوا کر اپنے منہ کو لال کرے، تو وہ بھٹی ہو یا راجپوت، وہ بلوچ ہو یا پٹھان، وہ حرام خور کے اندر گندا خون، گندا دماغ ہوتا ہے۔ اور آج اسی گندے خون اور گندے دماغ نے یہ دن دکھایا کہ 60 فٹ کی چوڑی پٹی کے اوپر اس جم غفیر کو لانا پڑا، بٹھانا پڑا۔ یہ پڑوس کے اندر سبزہ زار، یہ گراؤنڈ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں، اسی سبزہ زار کے اندر لاڈلوں کے جلسے ہوئے، متوالوں کے جلسے ہوئے، اسی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی ناک کے نیچے ہوئے۔ ہاں، مگر کیا تم کو اسلام سے بیر ہے؟ اسلام سے نفرت ہے؟ قال اللہ قال رسول والوں کو تم پسند نہیں کرتے؟ ہاں، لاڈلے ناچ نچواتے ہیں، جھومر ڈالتے ہیں، موسیقی کی بہاریں آتی ہیں۔ یہاں تو قرآن و حدیث کے علمبردار ہیں، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والے ہیں، اس کے جھنڈے کو بلند کرنے والے ہیں، کبریائی کا ڈنکا بجانے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بہنوں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں اور تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم کسی ڈاکٹر عمر فاروق کے لیے نہیں نکلے، تم لیاقت بلوچ کے لیے نہیں نکلے، تم سراج الحق کے لیے نہیں نکلے۔ لوگ لوگوں کے سپاہی، لوگ لوگوں کے غلام ہیں، تم اللہ کے سپاہی ہو، تم اللہ کے مجاہد ہو۔ تم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھو گے جب تک اس ملک میں ترازو سر بلند نہیں ہوگی۔ اس ملک کے چوراہوں کے اندر، اس ملک کے چوکوں کے اندر، اس ملک کے پارکوں کے اندر انشاءاللہ ترازو نصب ہوگی، سر عام انصاف ہوگا۔ یہ رشوت خور، سود خور، حرام خوروں کے پیٹوں کو پھاڑ کر ان کے پیٹ سے تمہارے حقوق جو غصب کیے ہیں وہ نکالے جائیں گے۔ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، رزق کی فراوانی ہوگی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک کلمہ ہے جس کے اوپر اگر تم ایمان لے آؤ تو اس کے نتیجے میں آسمان سے رحمتیں برسیں گی، زمین خزانے اگل دے گی۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر اسلام کی حکمرانی ہوگی، آسمان سے رحمتیں برسیں گی، زمین خزانے اگلے گی، امن کے گیت گائیں گے، امن کے ترانے پڑھیں گے۔ اور ان لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو لوگوں کو بار بار آزماتے ہیں، حق کا راستہ روکتے ہیں، اللہ کے بندوں پہچانو، وقت کی آواز کو پہچانو، اس ملک کے اوپر رحم کرو، اس ملک کی عوام کے اوپر رحم کرو، اس کی معیشت کے اوپر رحم کرو، اس کی معاشرت کے اوپر رحم کرو۔ عریانی اور فحاشی کا سمندر ہے، مہنگائی کا سمندر ہے، حرام خوری کا سمندر ہے۔ اس کو صالح قیادت، اہل قیادت، باصلاحیت قیادت ٹھیک کر سکتی ہے، یا آزمائے ہوئے ہاتھ ٹھیک نہیں کر سکتے، رشوت خور ٹھیک نہیں کر سکتی، یہ کرپٹ بیوروکریسی یہ نظام نہیں چلا سکتی۔ اگر کوئی چلائے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ کے سپاہی چلائیں گے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، رسول اللہ کی طرف بلاتا ہوں، قرآن کے پیغام کی طرف بلاتا ہوں، اس کے نظام کی طرف بلاتا ہوں، ترازو کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ ترازو میزان ہے، یہ عدل و انصاف کا پیغام ہے، اور یہ عدل و انصاف انشاءاللہ پوری دنیا میں رائج کریں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر ضلعی جماعت کو، تحصیلی جماعتوں کو، ایک ایک فرد کو، ایک ایک کارکن کو، ماں اور بہن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام رحیم یار خان، سلام جماعت اسلامی رحیم یار خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔